بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث دوم خلافیات جاہلیت۔ اب تک وفقیات جاہلیت، دور جاہلیت کے عقائد اور اعمال جو اسلام کے موافق ہیں ان کا ذکر تھا۔ اب دوسری بات ہے خلافیات الجاہلیت۔ اتنی بات آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کا اختلاف عبادت اور لوازم عبادت، الوہیت اور لوازم الوہیت کے اندر تھا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دیتے تھے کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کی ہو اور عبادت کے لوازمات غائبانہ سننا، غائبانہ دیکھنا، غائبانہ جاننا، نفع نقصان کا مالک ہونا، یہ عبادت کے لوازمات بھی صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اور مشرکین عبادت کے اندر اور عبادت کے لوازمات کے اندر اللہ کے ساتھ اپنے معبودوں کو شریک بناتے تھے۔ پیارے پیغمبر کے ساتھ بھی اختلاف اسی مسئلہ توحید کی وجہ سے تھا، اور قرآن پاک کا جو انکار کرتے تھے اس کی وجہ بھی مسئلہ توحید تھا۔ اگر قرآن پاک سے توحید والی آیات نکال دی جائیں تو باقی قرآن پاک کو وہ بھی ماننے کے لیے تیار تھے۔ تو نبی پاک کے ساتھ بھی اختلاف بوجہ توحید کے، اور قرآن پاک کے ساتھ بھی اختلاف بوجہ توحید کے تھا۔ اب اتنا کچھ معلوم کرنے کے بعد کہ اصل اختلاف مسئلہ توحید میں ہے، عبادت اور لوازم عبادت میں، مسئلہ الہ میں، اب اسے ذرا تھوڑا سا اور واضح کیا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ جو عبادت اور لوازم عبادت میں اپنے معبودوں کو شریک کیا کرتے تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے معبود کیا ہوتے تھے؟ اللہ کے نبی، ولی، فرشتے۔ ان کی بات آگے تفصیل سے آ رہی ہے۔ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں۔ جب انہوں نے اللہ کی عبادت کی وجہ سے ان کو اللہ کا قرب میسر ہوا، اللہ پاک نے ان کو اپنا مقرب بنا لیا،
اور پھر اللہ پاک نے عبادت پر خوش ہو کر ان پر چند انعامات کیے. یہ اللہ کے نیک بندے، انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کی عبادت کی، یہ اللہ کے محبوب بنے. اللہ پاک نے ان پر چند انعامات کیے. ان میں پہلا انعام اول، انعام اول یہ ہے کہ مخلوق کے نفع نقصان میں تصرف کرنے کا دربار الہی سے اختیار مل جاتا ہے. اللہ پاک نے ان کو اختیار دے دیا، تم میرے لاڈلے ہو، میرے محبوب ہو، میرے پیارے ہو، میری طرف سے تمہیں یہ اجازت ہے کہ لوگوں کے نفع نقصان میں جو تصرف تم کرنا چاہو کر سکتے ہو، میں نے تمہیں طاقت دے دی ہے. یہ اللہ پاک نے اپنے ان پیاروں پر پہلا انعام کیا. کیا انعام کیا؟ کہ مخلوق اللہ کی، اس مخلوق کے نفع نقصان میں تصرف کرنا. اللہ پاک نے اپنے ان محبوبوں کو ان کے نفع نقصان میں تصرف کرنے کا اختیار دے دیا. یہ ان کو پہلا انعام ملا کہ ان کو نفع نقصان میں تصرف کرنے کا، تدبیریں کرنے کا اختیار اللہ کی طرف سے مل گیا. یہ جو اختیار ان کو مل گیا ہے تصرف کرنے کا، اسے کہا جائے گا شرک فی التصرف. یہ جو مشرکین کا عقیدہ ہے کہ یہ انعام ملا ہے، یہ حقیقت کے اندر کیا ہے؟ شرک فی التصرف، کہ تصرف کرنا جو اللہ پاک کی صفت ہے، تدبیریں کرنا اللہ پاک کی صفت ہے، اس تصرف کرنے میں، تدبیریں کرنے میں انہوں نے اللہ کے ان پیاروں کو شریک بنایا. لیکن انہوں نے انداز کیا اختیار کیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے ان پیاروں کو یہ اختیار دے دیا، خوش ہو کر اللہ نے ان پر انعام کیا. اللہ نے ان کو یہ طاقت دے دی کہ تم میری مخلوق کے نفع اور نقصان میں تصرف کر سکتے ہو. لیکن اس تصرف کرنے کی تھوڑی سی تفصیل ہے، وہی تفصیل آپ کے پاس آگے لکھی ہے. یہ جو تصرف کرنے کا اختیار ملا، تو یہ تصرف کرنے کا اختیار سارے جہان میں نہیں. تصرف کرنے کا اپنے پیاروں کو اللہ نے اختیار دے دیا، جو مشرک کہا کرتے تھے. لیکن مشرک کیا کہتے تھے؟ کہ ہمارے معبودوں کو جو اللہ پاک نے عطائی طور پر تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے، اجازت دی ہے اللہ پاک نے، سارے جہان میں تصرف کرنے کی طاقت نہیں دی، بلکہ مخصوص علاقوں میں، مخصوص خطوں میں، یعنی ایک خطے کے اندر ایک کو اختیار دے دیا گیا، دوسرے خطے کے اندر دوسرے کو اختیار دے دیا گیا، کسی اور خطے کے اندر کسی اور کو اختیار دے دیا گیا. تو سارے جہان کا اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ اختیار دیا گیا مخصوص علاقوں کا، مخصوص خطوں کا. یہ نمبر ایک. مشرک کہا کرتے تھے اللہ پاک نے ہمارے ان معبودوں کو، جو ہمارے معبود اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ پاک نے ان پر انعام کیا ہے، اللہ پاک نے ان کو تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے. لیکن یہ اختیار اللہ نے دیا ہے، سارے جہان میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں دیا، بلکہ اللہ پاک نے اختیار دیا مخصوص خطوں میں. ایک آگے نمبر دو، مخصوص خطوں کے ہر کام کا اختیار.
پہلے سارے جہان کا اختیار نہیں ہے، بعض خطوں کا اختیار ہے، بعض علاقوں کا۔ آگے نمبر 2، وہ جو مخصوص خطے ہیں جہاں کا اختیار ہے، اس مخصوص خطے میں بھی ہر کام کا اختیار نہیں کہ بڑے کام میں تصرف کریں تب بھی اجازت ہے، چھوٹے کام میں تصرف کریں تب بھی اجازت ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں، بڑے کاموں میں تصرف کرنے کا اللہ نے اختیار نہیں دیا، صرف چھوٹے چھوٹے کاموں میں تصرف کرنے کا اللہ نے اختیار دیا ہے۔ یہ نمبر 2، مخصوص علاقے میں اختیار عطائی طور پر دیا گیا۔ بات کو سمجھتے جانا، مشرک ذاتی کا قائل ہی نہیں ہے، ہر زمانے کا مشرک جو قائل ہے تو وہ عطائی اختیارات وغیرہ کا قائل ہے۔ وہ کہتے تھے اللہ نے یہ اختیار عطا کر دیا سارے جہان میں، نہیں جی، بعض علاقوں میں، پھر بعض علاقوں کے ہر کام میں، نہیں ہر کام میں نہیں، صرف چھوٹے کاموں میں۔ یہ نمبر 2۔ آگے نمبر 3، چھوٹے کاموں میں ہر وقت، وہ کہتے تھے نہیں، ہر وقت نہیں، بلکہ اس وقت جب اللہ نے خود کوئی فیصلہ نہ کیا ہو۔ اگر اللہ چھوٹے کام کا فیصلہ خود کچھ کر دے تو پھر ہمارے معبودوں کو تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہمارے معبودوں کو جو تصرف کرنے کا اختیار اللہ پاک نے عطا کیا ہے، یہ اس وقت ہے جب اللہ پاک نے اس چھوٹے کام کا خود فیصلہ نہ کیا ہو۔ اگر اللہ پاک نے خود فیصلہ کر دیا ہو تو پھر ہمارے معبودوں کو تصرف کرنے کا اختیار کوئی نہیں۔ یہ نمبر 3۔ ہمارے معبود اللہ کے پیارے ہیں، ان کی عبادت سے اللہ خوش ہو گیا، خوش ہو کر اللہ نے ان کو اپنا قریبی بنایا، قریبی بنا کر اللہ نے ان پر انعامات کیے۔ لیکن انعامات کیسے کیے؟ سارے جہان کا تصرف ملا؟ نہیں، بعض علاقوں کا۔ پھر ہر کام کا اختیار ملا؟ نہیں، صرف چھوٹے کاموں کا۔ پھر ہر وقت اختیار ملا؟ نہیں، اس وقت جب اللہ کا اپنا قطعی اور اٹل فیصلہ نہ ہو۔ یہ 3 تفصیلات ہیں۔ یہ قدر تفصیل، یعنی جو تصرف کرنے کا اختیار ملا اس کی تفصیل یہ ہے۔ وہ کہتے تو ہیں کہ ہمارے معبودوں کو اللہ نے تصرف کرنے کا اختیار دے دیا، لیکن اس تصرف کرنے کی تفصیل کیا ہے؟ تفصیل یہ ہے کہ سارے جہان میں تصرف کا اختیار نہیں، بعض علاقوں میں، پھر بعض علاقوں میں بھی ہر کام میں نہیں، صرف چھوٹے کاموں میں، پھر چھوٹے کام میں بھی ہر وقت نہیں، بلکہ اس وقت جب اللہ نے اپنا اٹل اور قطعی فیصلہ نہ کیا ہو تو اللہ کی طرف سے ان کو عطائی طور پہ تصرف کرنے کا اختیار مل جاتا ہے۔ یہ ہے تصرف کرنے کی تفصیل، جو تصرف کرنے کا اللہ پاک نے ہمارے معبودوں کو اختیار دیا اس کی تفصیل۔ اب ایک تھوڑا سا لفظ لکھا ہے کیفیت تصرف۔ اختیار تو مل گیا، مشرک کہا کرتے تھے ہمارے معبودوں کو تصرف کرنے کا اختیار تو مل گیا، اب اس تصرف کرنے کی کیفیت، تصرف کرنے کی کیفیت بات کو ذرا سمجھو۔ اللہ نے ان کو ایک اجازت دے دی ہے تصرف کرنے کی، یہ اجازت کلی ہے، اجازت۔ اب اس مخصوص خطے میں چھوٹے کام میں، مخصوص خطے میں چھوٹے کام میں کوئی کام اس کا کرنا ہے، کوئی کام اس کا کرنا ہے، کوئی کام کسی اور کا کرنا ہے،
کوئی کام کسی اور کا کرنا ہے، یہ مختلف جزئیات ہیں. یہ کیا ہیں؟ مختلف جزئیات ہیں. اب سمجھو کیفیت تصرف. وہ کہتے تھے اللہ نے جو تصرف کرنے کا اختیار دے دیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ جو اجازت کلی مل گئی ہے، اجازت ہے وہ کس چیز کی، وہ ذہن میں رکھنا، سارے جہان کی نہیں ہے، وہ سمجھے، ہر کام کی نہیں ہے، ہر وقت بھی نہیں ہے، بعض علاقوں میں صرف چھوٹے کاموں میں اور صرف اس وقت جب اللہ کا اٹل فیصلہ نہ ہو، اس میں جو اللہ کی طرف سے ایک کلی اجازت مل گئی ہے کہ تم میرے مخلوق کے نفع نقصان میں تصرف کر سکتے ہو، یہ اجازت کلی مل گئی. اب اس اجازت کے تحت جو انہوں نے تصرف کرنی ہے تو تصرف کرنے کی جزئیات ہیں. تصرف کرنے کی کیا ہے؟ جزئیات. اب ہر جزئی کے وقت وہ اللہ سے پوچھیں اللہ اجازت ہے یہ کریں، دوسری جزئی کے وقت اللہ سے پوچھیں اللہ اجازت ہے یہ کریں. ہر جزئی میں علیحدہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں. اجازت کلی مل گئی ان کو. وہ اجازت کلی کیا ہے؟ ان کی ذاتی نہیں، عطائی ہے. جو اجازت کلی ان کو ملی ہے وہ کیا ہے؟ بات کو ذرا سمجھو. اجازت کلی جو ان کو مل گئی ہے وہ اجازت ان کی ذاتی نہیں، وہ اختیار ان کا ذاتی نہیں، وہ اختیار اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. لیکن اس تصرف جو اللہ نے عطا کیا ہے ہر جزئی میں، ہر جزئی میں اس اجازت کو انہوں نے استعمال کرنا ہے. اب ہر جزئی کے لیے نئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اب ہر جزئی میں یہ بھی کر، بے شک کر، بے شک کر، اجازت کلی مل گئی ہے. ہر جزئی کے لیے الگ الگ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اجازت کلی جو عطا ہو چکی ہے اس کے تحت اپنے دائرہ اختیار میں، اپنے دائرہ اختیار میں جہاں ان کو اجازت ہے وہ جو تصرف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اب تصرف کرنے کے لیے انہیں الگ اور نئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو کیفیت تصرف، تصرف کرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ یعنی ہر جزئی کے لیے نئی اجازت لینا پڑے گی. یہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ اجازت کلی کافی ہوتی ہے، ہر جزئی کے لیے اجازت، نئی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. علیحدہ علیحدہ جزئی کے لیے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بس وہ کلی اجازت کیا ہے؟ کافی ہے. اب اس کلی اجازت کو وہ استعمال کر سکتے ہیں ہر جزئی میں. یہ تو عقیدہ تھا مشرکین کا، اور اس کا نام کیا ہے؟ شرک فی التصرف. انہوں نے تصرف کرنا جو اللہ کی صفت مختصہ تھی، اس صفت مختصہ میں اپنے معبودوں کو شریک بنایا کہ تصرف اللہ بھی کرتا ہے، تصرف ہمارے معبود بھی کرتے ہیں. تصرف کیسے کرتی ہیں؟ ذاتی طور پہ نہیں، عطائی طور پر، عطائی طور پہ کرتی ہیں. سارے جہان میں کرتی ہیں؟ نہیں. بعض خطوں میں، ہر کام میں کرتی ہیں؟ نہیں. صرف چھوٹے کاموں میں، ہر وقت کرتی ہیں؟ نہیں. صرف اس وقت جب اللہ کا اپنا قطعی اور اٹل فیصلہ نہ ہو. اب آج اس زمانے کا مشرک ہوتا بڑی تعویلیں سکھاتا، وہ جی اللہ کا تصرف ذاتی ہے، ان معبودوں کا تصرف عطائی ہے، وہ تصرف اور ہے، یہ تصرف اور ہے، لہذا شرک نہیں ہے. آج کل کا مشرک یہی تعویلیں کرتا ہے. اب ان کا شرک
وہ تو نصوص قطعیہ کہتی ہیں کہ وہ کیا تھے؟ مشرک تھے. اور ان کا شرک کیا تھا؟ کوئی ذاتی تھا؟ عطائی طور پہ وہ تصرف کے قائل تھے، لیکن قرآن ان کو مشرک کہتا ہے، پیغمبر کریم ان کو مشرک کہتی ہیں. تو ذاتی عطائی کا فرق کرنے سے شرک کے فتوے سے کوئی بچ سکتا نہیں. یا وہ کہیں جی اللہ تو تصرف کرتا ہے سارے جہانوں میں، ہمارے معبود تو جی ایک جہان میں بھی نہیں کرتے، یہ تو بعض خطوں میں، تو یہ تصرف اور ہے وہ تصرف اور ہے، لہذا شرک نہیں ہے. تصرف کرنے کے اندر تو بھائی تم نے شریک بنا لیا نا. وہ سمجھے؟ یہ دیکھنا کہ الگ الگ جہان ہے، یہ نہیں. صرف تصرف کرنے کے اندر تم نے شریک بنا دیا تو کیا بن جائے گا؟ شرک بن جائے گا. اب یہ دیکھنا کہ اس کے افراد زیادہ ہیں کہ سب جہانوں میں، ان کے افراد تھوڑے ہیں کہ بعض خطوں میں، لہذا یہاں شرک نہیں بنے گا. نہیں نہیں، جب تم نے تصرف کرنے کا عقیدہ بنا لیا تو کیا بن جائے گا؟ شرک بن جائے گا. یہ عقیدہ ہے مشرکین کا، اس کا نام ہوگا شرک فی التصرف. اور اس کے مقابل پیغمبر کیا کہتی ہیں؟ کہ ہر قسم کا تصرف کرنے والا اللہ ہے، سارے جہان میں بھی، سارے خطوں میں بھی، بعض خطوں میں بھی، ہر جگہ پر، ہر وقت، ہر کام کا تصرف کرنے والا، تدبیریں کرنے والا صرف اللہ ہے. اس نے تصرف کرنے کا، تدبیر کرنے کا کسی اور کو اختیار نہیں دیا، نہ سارے جہان میں، نہ بعض خطوں میں، نہ بڑے کاموں میں، نہ چھوٹے کاموں میں. نہ اٹل فیصلہ ہو اس وقت، نہ اٹل فیصلہ نہ ہو اس وقت، کسی وقت بھی اللہ پاک نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا. تصرف کرنے میں اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے. یہ پیغمبروں کا عقیدہ، اس کو کہا جائے گا توحید فی التصرف. یہ پہلا انعام اور یہ پہلا مسئلہ اختلافی ہے نبی کریم کا اور مشرکین مکہ کا. بلکہ آگے آئے گی یہ وضاحت کہ یہی پہلے امتوں میں بھی، پہلے تمام پیغمبر بھی توحید کا عقیدہ، اس کے مقابل مشرک اسی طرح. یہ تصرف جس تفصیل سے گزر چکا ہے، مشرکوں کا عقیدہ شرک فی التصرف، انبیاء کا عقیدہ توحید فی التصرف. یہ پہلا مسئلہ اختلافی انبیاء کا اور مشرکین کا. آگے آئیے. اب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مشرکین کے مقابل عقیدہ پیش کریں گے کہ تصرف کرنے والا اللہ ہی ہے، تدبیریں کرنے والا اللہ ہی ہے، وہ خود تدبیریں کرتا ہے، تصرف کرتا ہے، اس نے تدبیر اور تصرف کرنے کا اختیار کسی اور کو نہیں دیا. اس پر اب قرآن پاک کی شہادت کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام واقعتاً یہی عقیدہ پیش کرتے تھے. انبیاء کے عقیدہ کے لیے پہلا ماخذ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، سورۃ فاطر آیت نمبر 13 پارہ 22. اب مشرکین کے عقیدہ کے مقابل انبیاء کا عقیدہ آ رہا ہے. والذین تدعون من دونہ،
وہ معبود جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، والذین تدعون، اصل میں ہے تدعون ہوم، تدعون، اور جن معبودوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ما یملکون، نہیں مالک ہیں وہ، نہیں مالک ہیں وہ، من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو معمولی سا چھلکا ہے، اس معمولی سے چھلکے کے بھی مالک کوئی نہیں۔ اب سمجھو، من قطمیر، یہ قطمیر نکرہ، پھر نکرہ تحت النفی، پھر نکرہ کے اوپر من استغراقیہ، سمجھے؟ اتنے ذرے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اب مشرک تو کہتے تھے نا اختیار ہے، اور پیغمبر کیا کہتی ہیں؟ ایک ذرے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ ما یملکون والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اللہ کوئی یہ نہیں کہتا فلاں فلاں فلاں، نام نہیں، عام قانون، نبی ہو ولی ہو کوئی بھی ہو، جس کو تم پکارو گے اللہ کے سوا تو وہ مالک نہیں ہے۔ ما یملکون، یہ یملکون فعل ہے، فعل کے اوپر ما نافیہ آیا ہے، ما نافیہ آیا ہے، آگے حوالے لکھاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ فعل پر نفی داخل ہو جائے تو قانون پورا جو فعل ہے نا، فعل کی جتنی جنس ہوتی ہے، جن سے فعل کی نفی ہوتی ہے، فعل کے اوپر نفی آ جائے تو نفی کا تعلق ہوتا ہے اس فعل کی پوری جنس کے ساتھ، اس فعل کی پوری، اب یہ ملکیت والی پوری جو جنس ہے، پورے جنس کی نفی ہے۔ کیا مطلب؟ ذاتی طور پہ مالک ہونا یا عطائی طور پہ مالک ہونا، کسی طرح بھی مالک نہیں، وہ سمجھے؟ نہ ذاتی طور پہ مالک ہیں اور نہ عطائی طور پہ مالک ہیں۔ ما یملکون من قطمیر، جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو معمولی سا چھلکا ہے، اس کے بھی مالک نہیں۔ جب اس کے مالک نہیں تو بڑے بڑے کاموں کے کیسے مالک ہوں گے؟ بات سمجھے؟ اتنے ذرے سے کام کے بھی مالک نہیں ہیں۔ یہ نبیوں کا عقیدہ، یہ پہلا ماخذ۔ آگے ماخذ نمبر 2، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ۔ سورۃ سبا آیت نمبر 22، پارہ 22۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر، ادعو، بلاؤ تم، ادعو، بلاؤ تم، الذین، ان اپنے معبودوں کو، زعمتم من دون اللہ، جن کو تم نے اپنا سفارشی، جن کو تم نے اللہ کا شریک، اللہ کے سوا جن جن کو تم نے بنا رکھا ہے، بلاؤ ذرا ان کو اور سن لو، لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک
ذرے کے برابر بھی مالک نہیں ہے، ایک ذرے کے برابر بھی مالک نہیں ہے، آسمانوں میں زمین میں، آسمانوں میں ایک ذرے کے مالک نہیں، زمین میں ایک ذرے کے مالک نہیں۔ بلاؤ ان کو جن کو تم نے اپنا اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، اور ان کے بارے میں سن لو، وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ یہ پیغمبروں کا عقیدہ ہے، پیغمبروں کا عقیدہ، نفع نقصان ایک ذرے کا بھی مالک نہیں۔ وہ ایک یہاں صاف لفظ آ گیا مسکالہ، جب ذرے کے نہیں ہے تو زیادہ تو مالک بھی طریقے اولا نہیں ہے۔ آگے آئیے، تیسرا ماخذ انبیاء کے عقیدہ کے لیے، واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء۔ اللہ فیصلہ کرتا ہے ٹھیک ٹھیک، والذین یدعون من دونہ، اور وہ تمہارے معبود جن کو یہ مشرک پکارتی ہیں اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جن جن کو یہ شرک کرنے والے پکارتی ہیں، نبیوں کو، ولیوں کو، پیروں فقیروں کو، لا یقضون بشیء۔ خیال کرو، یہ انبیاء کا عقیدہ قرآن پاک سنا رہا ہے، لا یقضون نہیں فیصلہ کر سکتے، بشیء ایک ذرہ بھی، کسی کی کھوٹی قسمت کھری کر لیں، کھری قسمت کو کھوٹا کر لیں، ایک ذرہ بھی فیصلہ کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ سورۃ حامیم مومن آیت نمبر 21 پارہ 24۔ جن جن کو مشرک پکارتی ہیں، لا یقضون بشیء، پہلی آیت میں تھا مثقال ذرہ، ذرہ، یہاں لفظ آ گیا بشیء، شیء، شیء نکرہ، پھر نکرہ تحت النفی، نکرہ تحت النفی، ایک ذرہ، ذرہ کوئی چیز ہے، اتنے ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، ایک ذرے کے بھی تصرف کرنے کے، تدبیریں کرنے کے، نفع پہنچانے کے، نقصان پہنچانے کے، ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ یہ انبیاء کا عقیدہ۔ آئیے جی، انعام دوم، مشرکین کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان معبودوں کو اپنا مقرب بنایا، اور مقرب بنا کر دوسرا انعام، دوسرا انعام۔ اب ذرا دوسرے انعام کو سمجھو۔ پہلے کیا تھا؟ جہان میں اختیار نہیں ہے، بعض خطوں میں ہے، بڑے کام میں نہیں ہے، چھوٹے کام میں ہے۔ تو اب کچھ ان کے اختیار میں ہے اور کچھ ان کے اختیار سے ماورا ہے۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو ان کا اپنا خطہ ہے، اس خطے میں تصرف کرنے کا تو اختیار ہے، اس خطے سے اوپر، اس خطے سے اوپر تصرف کرنے کا اختیار کوئی نہیں۔ چھوٹے کام میں اختیار ہے، بڑے کام میں اختیار نہیں۔ تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو ان کے اختیار کی حدود میں ہیں، ان کے اختیار کے حدود میں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو ان کے اختیار سے ماورا ہیں۔
جو چیزیں ان کے اختیار میں ہیں ان میں تو اپنے اختیار سے فیصلہ کریں گے، اپنے اختیار سے، جو اختیار عطائی، یہ ذہن میں رکھنا، جو اختیار عطائی ہے اس سے وہ فیصلہ کریں گے۔ لیکن جو چیز ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، اب وہاں تو وہ کر سکتے نہیں ہیں، بات کو سمجھو، وہاں وہ کر سکتے نہیں ہیں، تو وہ کہتے تھے یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، وہ کام جو ان کے اختیار سے باہر ہو اس کام کے لیے سفارش کرتے ہیں، اس کام کے لیے کیا کرتی ہیں؟ سفارش کرتی ہیں۔ اور یہ چونکہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ اپنے پیاروں کی بات کو رد نہیں کرتا، تو وہ کام جو ان کے اختیار سے ماورا ہو، اختیار کے دائرہ سے ہٹ کر ہو، اس کام میں سفارش کر کے کام کروا دیتے ہیں۔ بات سمجھے؟ اسے کہا جائے گا عقیدہ شفاعت کا عقیدہ، البتہ اسے کہتے ہیں شفاعت قہری، شفاعت غالبہ، یعنی ایسی شفاعت ہے کہ اس میں یہ غالب ہیں، کروا لیتے ہیں، اللہ معاذ اللہ مغلوب ہو جاتا ہے، اللہ فکر میں پڑ جاتا ہے کہ یہ میرا لاڈلا، میرا پیارا ہے، ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا، اس کے پیار کی وجہ سے اللہ مغلوب ہو جاتا ہے، اس کی بات مان لیتا ہے، وہ اپنی بات منوا لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شفاعت غالبہ۔ یہ کیا ہے؟ شفاعت، یہ مسئلہ شفاعت کا بھی آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ جو ان کا عقیدہ تھا، اب جو چیز وہ کہتے تھے ہمارے معبودوں کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، ہمارے معبودوں کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، اس کے اندر وہ کیا کریں گے جی؟ سفارش کریں گے۔ اور وہ چونکہ اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ان کے پیار کی وجہ سے اللہ ضرور ان کی بات مانتا ہے، وہ اللہ سے منوا لیتے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ شفاعت غالبہ کا۔ اور یہ عقیدہ یہ بھی گویا کہ شرک فی التصرف کا تتمہ ہے۔ یہ بھی کیا ہوگا؟ شرک فی التصرف کا، کیونکہ اس میں بھی کیا آ گیا؟ بات کرنے کرانے کی آ گئی، کر نہیں سکتے تو کروا دیتے ہیں، کر نہیں سکتے تو کروا دیتے ہیں۔ اب اس کے مقابل عقیدہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، یہ تو عقیدہ ہو گیا مشرکوں کا کہ یہ کروا لیتی ہیں، اللہ کو منوا لیتی ہیں، شفیع غالب ہیں، یہ عقیدہ مشرکوں کا۔ اس کے مقابل عقیدہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا، پانی چھانے بھی کوئی نہیں لگو، عقیدہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا لاڈلا، ایسا پیارا کہ اس کے پیار میں اللہ مغلوب ہو جائے، اس کے پیار میں اللہ مغلوب ہو جائے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کہنے کے مطابق کام کرے، ایسا لاڈلا، ایسا پیارا اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہے۔ اس قسم کا سفارشی اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہے کہ جس کے سامنے معاذ اللہ اللہ مجبور ہو جائے،
وہ اللہ پر معاذ اللہ غالب ہو جائے، وہ اللہ پر معاذ اللہ کیا بن جائے؟ غالب بن جائے، اللہ اس کے سامنے مغلوب ہو جائے۔ اللہ ایک کام نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن وہ کہتا ہے اس طرح کام کر لے، پھر وہ اللہ سے کروا لے۔ اللہ بادل ناخواستہ وہ کام کرنے پر مجبور ہو جائے، مغلوب ہو جائے۔ پیغمبر کہتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا لاڈلا، ایسا پیارا کہ جو اللہ پہ بھی غالب ہو جائے، اللہ اس کے سامنے مغلوب ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں ایسا لاڈلا پیارا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کام کرتا ہے، اللہ کو کوئی مغلوب کر سکنے والا نہیں ہے۔ اب انبیاء کے عقیدہ کے لیے ماخذ، یہ آگے آپ کے پاس انعام دوم کے بعد ماخذ لکھا ہے، یہ ماخذ ہے عقیدہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، سورۃ حامیم مومن آیت نمبر 18 پارہ نمبر 24۔ ما للظالمین نہیں ہے ظلم کرنے والوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، من حمیم کوئی دوست ہو مشرکوں کو بچا لے کوئی نہیں، ولا شفیع اور نہیں ہوگا مشرکوں کے لیے کوئی سفارشی، یطاع ایسا سفارشی کہ جس کی اطاعت کی جائے، جس کی بات ضرور مانی جائے، ایسا سفارشی ہو جو ضرور منوا لے، ضرور کروا لے، ایسا سفارشی اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہے۔ اس آیات کریمہ پر فہم سلف ہے، مولانا عبدالحق حقانی تفسیر حقانی والے بزرگ اس آیات کریمہ پر لکھتے ہیں ولا شفیع یطاع، عبارت سن لو حضرت حقانی کی، لکھتی ہیں اس روز ظالموں کا نہ کوئی حمایتی و مددگار ہوگا، اس روز ظالموں کا نہ کوئی حمایتی و مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی کہ جس کی بات ضرور مانی جاوے، نہ کوئی سفارشی کہ جس کی بات ضرور مانی جاوے، جیسا کہ مشرکین اپنے معبودوں کی طرف گمان کرتے ہیں۔ مشرکین کا یہی عقیدہ ہے، جیسا کہ مشرکین اپنے معبودوں کی طرف گمان کرتے ہیں۔ مشرکوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے یہ جو معبود ہیں ان کی بات ضرور مانی جاتی ہے، یہ اللہ سے ضرور منوا لیتی ہیں، اور اللہ پاک کہتا ہے اس قسم کی سفارش کرنے والا جس کی بات ضرور مانی جائے، اس قسم کا سفارشی اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہے۔ تفسیر حقانی صفحہ 201 جلد نمبر 6۔ آگے جی انعام صوم، تیسرا انعام، اب ذرا بات کو سمجھنا، مشرکین مکہ اپنے معبودوں کو سارے جہان میں تصرف کرنے والا نہیں مانتے تھے، مخصوص خطوں میں مانتے تھے، مخصوص خطوں میں۔ اب سمجھو، اب تیسرا انعام، وہ کہتے تھے ہمارے جو معبود ہیں جب اللہ ان پہ راضی ہو گیا، ان کو اللہ نے اپنا مقرب بنا لیا اور بعض علاقوں کا اختیار دے دیا، بعض خطوں میں تصرف کرنے کی
اجازت اللہ پاک نے ان کو عطا کر دی، تو اب اس علاقے کا علم غیب بھی اللہ نے عطا کر دیا۔ مشرک بھی قائل تھا علم غیب عطائی کا۔ بات کو سمجھو، اب جس خطے میں اس ہمارے معبود کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے تصرف کرنے کا، کہ تو مخلوق کے نفع نقصان میں تصرف کرنے کا مالک ہے، جس طرح تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے، جس خطے کے تصرف کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے اس خطے کا عالم الغیب بنا دیا جاتا ہے۔ یہ تیسرا انعام کہ اس خطے کا علم غیب اللہ پاک ہمارے معبودوں کو اس نے عطا کر دیا، عطائی طور پر۔ اس خطے کے وہ کیا ہوتے ہیں؟ عالم الغیب ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس خطے میں جو بھی پکارنے والا پکارے گا اس کی پکار کو سنیں گے، جو بھی پکارنے والا پکارے گا اس کے حالات کو جانیں گے، جو بھی پکارنے والا پکارے گا اس کے حالات کو دیکھیں گے، جو بھی پکارنے والا پکارے گا اس کے ساتھ حاضر ناظر ہوں گے۔ بات کو سمجھو۔ تیسرا انعام، مشرک کہا کرتے تھے عقیدہ کس کا ہے؟ ہاں، یہ نہیں جا کے کہنا یہ عقیدہ ہے جی، یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں۔ کس کا؟ مشرکوں کا۔ مشرک کہا کرتے تھے کہ جس خطے میں تصرف کرنے کا اختیار اللہ پاک کی طرف سے عطا کر دیا جاتا ہے، پھر اس خطے کا اس معبود کو عالم الغیب بنا دیا جاتا ہے۔ اس خطے کی مافوق الاسباب پکاریں وہ سنتا ہے، مافوق الاسباب پکاریں سنتا ہے۔ اس خطے کا وہ عالم الغیب ہوتا ہے، غائبانہ سنتا ہے، غائبانہ دیکھتا ہے، غائبانہ موجود ہوتا ہے، حاضر ناظر ہوتا ہے۔ اسے کہا جائے گا شرک فی العلم، ایک مختصر نام، اور یہ تمام اگلی شکیں ساتھ لے لو تو شرک فی العلم، شرک فی السمع، شرک فی البصر، شرک فی السمع، شرک فی البصر، شرک فی الشہیدیت، شرک فی المعیت۔ وہ اپنے پکارنے والوں کے ساتھ ہیں، حاضر ہیں، اس خطے میں وہ حاضر ناظر ہوتی ہیں۔ ہمارے معبود اس خطے والوں کی پکاروں کو سنتے ہیں، اس خطوں والوں کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ یہ تیسرا انعام اللہ پاک ان کو دیتا ہے کہ اب اس خطے کے لوگوں کے کام کرنی ہیں، تو اس خطے کا علم غیب بھی اللہ پاک نے عطا کر دیا۔ پکاریں سنیں گے، ان کی مشکل کشائی کریں گے، ان کے حالات دیکھیں گے، ان کی مشکل کشائی کریں گے، ان کے ساتھ حاضر ناظر ہو کر ان کی مشکل کشائی کریں گے۔ یہ مشرکوں کا عقیدہ۔ تیسرا انعام، اسے کہا جائے گا شرک فی العلم، شرک فی السمع، شرک فی البصر، شرک فی الشہیدیت، شرک فی المعیت۔ اب اس کے مقابل عقیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ تمہارے معبود یہ پیر فقیر جن کو تم پکارتے ہو یہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، یہ نبی ولی جن کو تم پکارتے ہو یہ کوئی تمہاری پکاروں کو نہیں سنتے، یہ کوئی حاضر ناظر نہیں ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے۔ ایک عقیدہ ان مشرکوں کا، اس کے مقابل عقیدہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا۔
مشرک کہیں گے یہ نبی ولی پکارے سنتے ہیں، اس کے مقابل پیغمبر کہیں گے نبی ولی پکارے نہیں سنتے۔ مشرک کہیں گے یہ نبی ولی عالم الغیب ہیں، پیغمبر کہیں گے نبی ولی یہ عالم الغیب نہیں ہے۔ مشرک کہیں گے یہ نبی ولی پیر فقیر حاضر ناظر ہیں، اور پیغمبر کہیں گے نہیں نبی ولی یہ کوئی حاضر ناظر نہیں ہے، ہر جگہ حاضر ناظر اور ہر کسی کا عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے۔ اس کے مقابل یہ عقیدہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آئیے انبیاء کے عقیدہ کے لیے ماخذ، اب یہ جو انبیاء کا عقیدہ ہوگا اس کا بھی نام رکھ لو، اس کا نام ہوگا توحید فی العلم۔ مشرکوں کا عقیدہ شرک فی العلم، پیغمبروں کا عقیدہ توحید فی العلم۔ مشرکوں کا عقیدہ شرک فی السماء، پیغمبروں کا عقیدہ توحید فی السماء۔ مشرکوں کا عقیدہ شرک فی الشہیدیت، پیغمبروں کا عقیدہ توحید فی الشہیدیت، توحید فی المعیت، توحید فی العلم۔ چلو جی ماخذ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے عقیدے کا، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ سورۃ فاطر، سورۃ فاطر آیت نمبر 14 پارہ نمبر 22۔ ان تدعوہم، اب یہ پیغمبروں کا عقیدہ رہا ہے، تم ان نبیوں ولیوں کو پکارو، ان نبیوں ولیوں کو پکارو، لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری پکار کو سنتے کوئی نہیں۔ بات سمجھے؟ تم پکارو ان کو، وہ تمہاری پکار کو سنتے کوئی نہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا بالفرض، اصل بات تو یہی ہے کہ لا یسمعوا دعاکم، تمہاری پکار کو نبی ولی سنتے کوئی نہیں۔ اللہ پاک یہاں کوئی فرق نہیں کرتا کہ قبر کے دور سے تو نہیں سنتے اور قبر کے پاس سے سن لیتے ہیں، کوئی نہیں، صاف لفظ ہیں قرآن پاک کے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، قبر کے دور سے پکارو، قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پکارو، وہ نبی ولی تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا بالفرض، اگر سن لیں، اول بات تو یہ سنتے نہیں، بالفرض، لو آپ جانتے ہیں، لو بفرض المحال، ایسا ہے نہیں جیسے لو کان فیہما آلیہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، بالفرض اگر کوئی اور الہ ہوتا زمین و آسمان میں لفسدتا، تو زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا۔ لو اشرکو، انبیاء کے لیے اللہ پاک کہتا ہے لو اشرکو، پیغمبر تو شرک رہ گیا، صغیرہ گناہ سے بھی پاک، پر بالفرض وہ شرک کر لیں، پیغمبر شرک کرتے نہیں، وہ تو چھوٹے گناہ سے بھی کیا ہیں، بالکل پاک ہے، پر بالفرض۔ اسی طرح لو سمعوا، سنتے تو یہ نہیں ہے، پر فرض کرو، وہ سمجھے، صرف کیا کرو، فرض کرو۔
اچھا جی، مستجابو لکم، فرض کر لو کہ سن لیتی ہیں، تو مستجابو لکم جواب نہیں دے سکتے۔ اصل بات تو یہ سنتے ہی نہیں ہیں، پر فرض کرو کہ سن لیتی ہیں تو قبول کرنے کی طاقت کوئی نہیں۔ تمہارا کوئی کام کر لیں، جواب دینے کی طاقت، قبول کرنے کی طاقت ان کے اندر کوئی نہیں۔ مستجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم، یہ جو تم اس عقیدے سے پکارتے رہے کہ یہ نبی ولی سنتے ہیں، اس سننے والے عقیدے کے ساتھ جو تو پکارتے رہے یہ شرک ہے، اور قیامت کے دن یکفرون بشرککم، تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ قیامت کے دن انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے ہم نے تو کوئی نہیں سنا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہماری قبر پہ کون آیا، کس نے ہمیں پکارا تھے، کس نے نہیں پکارا۔ یہ جو تم ان کو پکار رہے ہو اس عقیدہ کے ساتھ، اس عقیدہ سے کہ وہ ہماری پکاروں کو سنتے ہیں، وہ تو صاف کہہ دیں گے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ اچھا جی، یہ انبیاء کے عقیدہ کے لیے ماخذ آیا۔ وہ کہتے ہیں اس خطے کی، سارے جہان نہیں، صرف اس خطہ جس خطے میں تصرف کرنے کا اختیار ملا ہے اس کی پکاریں سنتے ہیں۔ پیغمبر کہتا ہے کوئی نہیں سنتے، اس خطے کی بھی نہیں سنتے۔ آگے آئیے، ماخذ نمبر 2 ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، سورۃ حامیم احقاف آیت نمبر 4، 5، پارہ 26۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ، اس سے پہلے کیا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ، کون بڑا گمراہ ہے اس آدمی سے جو پکارے اللہ کے سوا ان ہستیوں کو، ان نبیوں ولیوں کو کہ لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو سن نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے، قبول نہیں کر سکتے۔ وہم عن دعائہم غافلون، وہ ان کی پکار سے بالکل غافل ہیں، بے خبر ہیں، سنتے نہیں ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہماری قبر پہ کون آیا، کون نہیں آیا، کس نے پکارا، کس نے نہیں پکارا۔ یہ پیغمبروں کا عقیدہ۔ پیغمبر کہتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ جانتے ہیں، کوئی پتہ نہیں، غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ آگے تیسری آیت آ رہی ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، لا یعلم من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں کوئی بھی نہیں ہے غیب کو جاننے والا، الا اللہ، مگر اللہ۔ سورۃ نمل آیت نمبر 65، سورۃ نمل آیت نمبر 65۔